السلام علیکم۔ عشق کوہ گراں 3 کلاسک ایپیسوڈ کریڈٹ طوبہ کامران، ارشما اشفاق، عروش خان، سائرہ ناز، پروف ریڈنگ بائی قنوہ قاضی۔ گزر رہے ہیں شب و روز تم نہیں آتی، ریاض زیست ہے آزردہ بہار ابھی، میرے خیال کی دنیا ہے سوگوار ابھی، جو حسرت تیرے غم کی کفیل ہے پیاری، ابھی تلک میری تنہائیوں میں بستی ہیں، طویل راتیں ابھی تک طویل ہیں پیاری، اداس آنکھیں تیری دید کو ترستی ہیں، بہار حسن پہ پابندی جفا کب تک، یہ آزمائش صبر گریزپا کب تک، قسم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں، غلط تھا دعوی صبر و شکیب آ جاؤ، قرار خاطر بے تاب تھک گیا ہوں میں۔ فیض احمد فیض۔ سیاسی بخار ووٹنگ کا عمل ہوتے ہی مزید تیزی سے پھیلا تھا۔ ہر خاص و عام اس وقت ٹی وی کے آگے بیٹھا نتائج کا منتظر تھا۔ ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ چھوٹے بڑے بوڑھے اس وقت ٹی وی پر نظر جمائے دلچسپی سے خصوصی انتخابی پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ذوالدین سیال بھی جہانزیب سیال اور پارٹی کے باقی اراکین کے ساتھ اس وقت سبقت پارٹی کے ہال میں براجمان سامنے لگی دیوار گر LED پر دلچسپی سے نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس محفل میں 4 چاند امان سیال اور اس کے دوستوں نے لگائے تھے۔ ان لوگوں کے وقت بے وقت چٹکلے اس تناؤ بھرے ماحول میں بھی سب کو بارہا مسکرانے پر مجبور کر چکے تھے۔ اب ایک ناشر نے پہلے حلقے کے غیر سرکاری نتیجے کا اعلان کیا تھا جس میں ان کی پارٹی برتری لیے ہوئی تھی۔ نتیجہ سننے کے ساتھ ہی امان اور اس کے دوستوں نے ہاہکار مچائی تھی۔ افتخار انکل، امتیاز سومرو کے گھر کا پتہ دیجیے گا ذرا۔ خوشی سے چیختا امان ایک دم سنجیدہ لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے تجسس بھری حیرانگی سے پوچھا۔ وہ میں نے ایمبولینس بھجوانی ہے ادھر، پہلے حلقے کا رزلٹ سن کر کہیں بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ امان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہاں موجود سبھی نفوس ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ دوپہر کے وقت جب امتیاز سومرو نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا تب اس نے ان کی پارٹی کے خلاف کافی کچھ کہا تھا اور ذوالدین کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے کہا تھا کہ بچے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہو، اپنی ہار دیکھ کر کہیں بے ہوش نہ ہو جانا۔ امان اسی بیان کو یاد کرتا ہوا بولا، میں تو کہتا ہوں اس کے نہ ہونے والے سسر کو سومرو صاحب کے پاس 2-3 دن کے لیے چھوڑ آتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں اور اوپر سے ہیں بھی انہی کی پارٹی کے پکے سپورٹر۔ سمر نے ساحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشورے سے نوازا۔ مشورہ برا نہیں ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ افتخار سومرو نے بھی لقمہ دیا۔ وہ خود بھی ان نوجوانوں کی بذلِ سنجی سے خاصا لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نہ ہونے والا سسر نہیں بلکہ ہونے والا سسر، آخر وہاں میرے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ساحل شرمانے کی ناکام اداکاری کرتا ہوا گویا ہوا۔ اوہ اچھا جی، زیادہ لڑکیوں کی طرح نہ شرماؤ، ایکٹنگ تو دیکھو جناب کی۔ سمر نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا۔ ان کی بحث مزید بڑھتی کہ ایک اور حلقے کا غیر حتمی نتیجہ بتایا جانے لگا اور اس میں بھی سبقت پارٹی آگے تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف حلقوں کے نتائج سامنے آ رہے تھے۔ زیادہ تر میں ان کی پارٹی جیت رہی تھی، کسی حلقے میں سبقت پارٹی ہار بھی رہی تھی تو کچھ ہی ووٹوں کے فرق سے ابھی کسی حلقے کا نتیجہ آیا تھا اور اسی میں سبقت پارٹی صرف 1 ووٹ سے پیچھے تھی۔ اسے دیکھ کر امان ساحل پر نظر ڈالتے بے ساختہ بول پڑا، یہ حلقہ پتہ کرواؤ، اس بندے نے کہیں یہاں ووٹ کاسٹ تو نہیں کیا اور 1 ووٹ کا فرق اس سے ہی آیا ہے؟ کیا پتہ آج اپنے سسر کو متاثر کرنے کے چکر میں مخالف پارٹی کو ووٹ دے آیا ہو؟ مجھے اس پر بہت گہرا شک ہے۔ امان شکی نظروں سے ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ ایک پل کو ساحل بھی گھبرا گیا۔ مجھے ایسے نہ دیکھ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ساحل نے ہاتھ اٹھا کر جلدی سے کہتے اپنا دفاع کیا۔ امان، تم لوگ تو اس بیچارے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، اور ووٹ بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ جس کو مرضی ووٹ دے، یہ اس کا حق ہے۔ جہانزیب سیال نے ان سب کو ایک بار پھر ساحل کی ٹانگ کھینچنے پر کمر بستہ دیکھ کر تادیبی انداز میں امان کو مخاطب کیا تو وہ اوکے ڈیڈ کہہ کر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی شرارتی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ذوالدین اس سب سے بے نیاز خاموشی سے اپنے موبائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ساحل سے دھیان ہٹا تو حاشر نے ایک نظر اپنے ساتھ براجمان صاحب کو دیکھا جو کافی دیر سے ایک ہی حالت میں بنا کچھ بولے اور کوئی بھی حرکت کیے نیچے منہ کیے بیٹھے تھے۔ حاشر نے قدرے جھک کر دیکھا تو ان کی آنکھیں بند تھیں۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، لیکن چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز سن کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کو بمشکل روکا۔ یہ انکل تو اتنی ٹینشن کے ماحول میں بھی سو رہے ہیں۔ حاشر نے سمر کے کان کی سرگوشی کی۔ کون سے انکل؟ کدھر؟ سمر نے اچانک اونچی آواز میں کہا تو باقی سب جو ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھے تھے ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے دیکھنے پر حاشر نے اپنی دائیں بائیں طرف اشارہ کیا۔ یہ جاوید صاحب کو کیا ہوا؟ جہانزیب سیال نے سیدھے ہوتے پریشانی سے کہا تو حاشر بے ساختہ بولا، میں بھی ڈر گیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا، ان کی آغوش میں ہے اتنے نازک اور ٹینشن کے ماحول میں بھی۔
اس کی بات پر سب نے سکا سانس لیا اور پھر محفل ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھی۔ صبح فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب تک جتنے بھی حلقوں کے نتائج آئے تھے اس کے مطابق سبقت پارٹی ہی جیت رہی تھی۔ فجر سے کچھ دیر بعد جہازیب سیال نے زبردستی ذوالدین اور امان کو تھوڑی دیر آرام کی غرض سے گھر بھیج دیا تھا۔ خود وہ کل شام میں گھر کا چکر لگا چکے تھے۔ ان کے نکلتے ہی شہزیب بھی گھر کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ امان کے دوست رات دیر سے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ شہری اقتدار پر اگنے والا نیا سویرا سبقت پارٹی کی واضح برتری کی امید لے کر آیا تھا، اور شام ڈھلنے تک یہ خبر حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ ملک بھر میں پارٹی اراکین جیت کا جشن منا رہے تھے۔ قصر سیال پر بھی یہ خبر ڈھیروں خوشیاں لے کر اتری تھی۔ انیزہ سیال جہاں بیٹے کے جیتنے پر مسرور تھیں، وہیں وہ اپنے شوہر کے سرخرو ہونے پر بھی شاداں تھیں کہ بہت سے لوگوں نے ان کے ذوالدین کو بتائے بنا اس کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے فیصلے کی پرزور مخالفت کی تھی، مگر آج ان سب کو بہترین جواب مل چکا تھا۔ ایبک اور علیزے کی خوشی بھی دیدنی تھی، مگر سائرہ کی ساری خوشی ذوالدین سیال کے لویزہ کے نام آنے والی میل نے کرکری کر دی تھی۔ ہماری کیمپین کامیاب ٹھہری، اب آپ کے وعدہ نبھانے کی باری ہے۔ سائرہ کم لویزہ نے بارہا اس میل کو پڑھا اور ہر بار اس کے اندر نئے سرے سے ایک ابال اٹھا تھا۔ ایک طرف وہ سائرہ کے ساتھ مصالحت پر آمادہ نظر آتا تھا تو دوسری طرف وہ لویزہ سے ملاقات کا خواہاں تھا۔ سائرہ کا دل چاہا کاش وہ اس سب کے بعد لویزہ کو رہنے دیتا، مگر وہ یہ سمجھنے سے انکاری تھی کہ لویزہ نے اس کی جیت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا تھا، تو ایک بار اس سے مل کر شکریہ ادا کرنا ذوالدین کا اخلاقی فرض تھا۔ لویزہ نے کون سا مفت میں مشورہ دیے ہیں اسے؟ دماغ کی تعویل کو سائرہ نے یہ دلیل دے کر رد کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کڑھنے کے بعد کچھ سوچ کر لویزہ نے وقت اور مقام کا تعین کرتے جوابی پیغام لکھ بھیجا۔ کیا یہ مقام ملنے کے لیے مناسب ہوگا؟ لویزہ کو سمجھ نہ آئی کہ ذوالدین نے مشورہ مانگا تھا یا سوال کیا تھا۔ تو اور کیا، کسی ہوٹل کے کمرے میں رکھیں گے ملاقات؟ وہ پل بھر میں سائرہ بن کر جھل بن گئی تھی۔ دوسری جانب موجود ذوالدین اگر یہ جان جاتا کہ مقابل کس مشکل سے گزر رہا ہے تو شاید وہ خود بھی انگاروں پر لوٹ جاتا۔ اگلے ہی پل لویزہ کا روپ دھارتی وہ اس میل کا جواب لکھنے لگی۔ مسٹر ذوالدین سیال، کیا آپ کو کسی عوامی جگہ پر ملنے پر کوئی اعتراض ہے؟ چپتے ہوئے لہجے میں کیا گیا سوال ذوالدین کی پیشانی پر بل ڈال گیا تھا۔ ذوالدین سیال لوگوں سے نہیں ڈرتا، جواب حسب توقع تھا۔ اس کا مقصد شاید انتخابی نتائج کے اعلان کے دوران اتنے لوگوں کے بیچ ملنے سے اجتناب تھا، مگر اب بات اس کی انا کی تھی، اور انا پرستی تو ذوالدین سیال کو گھٹی میں پلائی گئی تھی۔ دیکھتے ہیں مسٹر سیال کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اسے اوکے کا پیغام بھیج کر وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ وہ خود کو عجیب طرح کے احساس میں گھرا پاتی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہ آئی تو باہر لان میں نکل کر چہل قدمی کرنے لگی۔ اسے لان کے چکر کاٹتے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب ذوالدین کی گاڑی قصر سیال کے وسیع اور اس احاطے میں آ کر رکی۔ سائرہ نے اسے نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھنا چاہا، مگر اپنے نام کی پکار پر اس قدم زنجیر ہوئے۔ سائرہ، اسے یاد نہ پڑتا تھا کہ ذوالدین سیال نے آج سے پہلے کبھی اسے یوں بنا کسی سابقہ لاحقے کے مخاطب کیا ہو۔ اس کی یہ پکار سیدھا اس کے دل پر لگی تھی۔ جی؟ چند پل خود کو سنبھالنے کے بعد سائرہ نے تھوڑا سا رخ موڑ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایک کپ چائے مل سکتی ہے پلیز؟ اس کا یہ سوال تو سائرہ کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے کے لیے کافی تھا۔ ذوالدین سیال جیسا انا پرست اس سے چائے کی فرمائش کر رہا تھا، یہ اس کے لیے کچھ اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کچھ دیر پہلے موصول ہوئی میل ایک دم اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی تو سائرہ کا دل چاہا کہ جھٹ انکار کر دے، مگر نظر جب اس کے تکان زدہ چہرے پر پڑی تو اس کا دل پگھل کر موم ہوا۔ آپ تازہ دم ہو جائیں، میں بھجواتی ہوں، سائرہ نے سپاٹ انداز میں کہہ کر اپنا رخ واپس موڑا۔ میں 10 منٹ تک لاؤنج میں آ رہا ہوں، مجھے ابھی جانا ہے کہیں۔ اپنے پیچھے ایک بار پھر اس کی آواز سنتے اس بار وہ بنا کسی جواب کے آگے بڑھ گئی۔ جانا ہوگا اپنی اس لویزہ کے لیے کوئی تحفہ خریدنے، ان کے منہ پر ہی ماروں گی۔ چائے چاہیے، اپنی لویزہ کے ساتھ ہی پی رہے ہیں چائے؟ سائرہ چائے چڑھا کر کباب تلنے کے دوران مسلسل کڑتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ سے ہی حسد محسوس کر رہی ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھی اور اپنی مالکن کی اٹھا پٹک دیکھتی پینو یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ خود سائرہ کو بھی احساس نہ تھا کہ وہ کیسی بچکانہ حرکتیں کر رہی تھی اس وقت۔ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت وہاں کھڑی یہ سب کر رہی تھی، وگرنہ وہ چاہتی تو چائے چڑھا کر وہاں موجود پینو کو باقی کام نمٹانے کی ہدایت بھی کر سکتی تھی، مگر وہ لاشعوری طور پر خود یہ سب کر رہی تھی کیونکہ ذوالدین نے پہلی بار اسے چائے کی فرمائش کی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی نہ ہوگا، سو چائے کے ساتھ کباب تلنے کے بعد نمکا اور بسکٹ بھی نکالنے لگی، مگر انداز ایسا تھا گویا ذوالدین سیال کی 7 نسلوں پر احسان کر رہی ہو۔ انیزہ اور جہازیب سیال کسی عشائیے میں گئے تھے، امان، ایبک اور علیزے اپنے اپنے کمروں میں تھے، ورنہ اسے یوں انجانے میں ہی ذوالدین کا خیال کرتے دیکھ کر وہ لوگ اس کی ناک میں دم کر دیتے۔ یہ باہر صاحب کو دے آؤ۔ سائرہ نے چائے
چینک میں انڈیل کر ساتھ کباب اور بسکٹ وغیرہ رکھتے پینو سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس کا انداز دیکھتے پینو کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کون سے صاحب کو دینی ہے چائے۔ اس کے جاتے ہی وہ وہیں موجود ایک کرسی پر بیٹھتے پانی پی کر اپنے حواس بحال کرنے لگی تھی۔ چائے کے لیے شکریہ، بابا جان ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ کچھ پل رک کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے لاؤنج سے گزری تو اس کی توقع کے برخلاف ذوالدین ابھی بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی ادھوری بات پر سائرہ کے دل میں تجسس نے سر اٹھایا کہ وہ بابا سائن کی کس بات سے اتفاق کر رہا تھا، مگر کچھ بھی پوچھنے سے گریز برتا۔ شکریہ، روکھے سے انداز میں یک لفظی جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئی تو اس کی جانب سے ایک اور سوال حاضر تھا۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ اس سوال پر سائرہ کو تپ چڑھی اور اس کے اندر دبے اشتعال کو باہر کا راستہ ملا تھا۔ جناب ذوالدین سیال کو کب سے میری مبارکباد کا انتظار رہنے لگا ہے؟ اگر آپ بھول گئے تو یاد کروا دوں کہ میں وہی سائرہ خدا بخش ہوں جسے بلانا تو دور اس کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے آپ کچھ دن پہلے تک۔ ویسے بھی اور بہت سے لوگ ہیں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، ایک خالی میری مبارکباد کیا معنی رکھتی ہے؟ سائرہ کا طنزیہ لہجے میں کہنے پر ذوالدین سیال کے چہرے کے تاثرات بھی پتھریلے ہوئے تھے۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ ویسے بھی جو لوگ زندگی میں خود کچھ نہیں کر پاتے وہ دوسروں کی خوشیوں پر بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ذوالدین سرد لہجے میں کہہ کر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ میز پر دھرا چائے کا ادھ پیا کپ دیکھ کر ایک پل کو سائرہ کے دل میں تعصب سے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گئی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 10 سالوں کی کثافت 10 دنوں میں تو نہیں دھل سکتی تھی نا۔ شہر اقتدار میں آج موسم بہت سہانا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ خوشگوار موسم میں سائرہ سب کام کاج چھوڑ لان میں لگی گھاس پر ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ امان اپنی کسی اسائنمنٹ کے چکر میں مصروف تھا۔ ایبک اور علیزے ایبک کے کسی دوست کی شادی میں شرکت کرنے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور جہازب سیال بھی انیزہ کے ساتھ کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو سوچتی کسی دوسری دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جب گیٹ کے نیچے سے بلی کا چھوٹا سا بچہ گزر کر قصر سیال کے لان میں آیا تھا۔ وہ شاید بھوکا تھا اور آتے ہی سائرہ کے قریب آ کر میاؤں میاؤں کرتا اس کی توجہ حاصل کرنے کا طالب تھا۔ سائرہ کو بلیاں بہت پسند تھیں اور وہ چھوٹا سا ڈرا سہما سفید رنگ کا بلی کا بچہ دیکھ کر وہ تو جیسے اس پر فدا ہی ہو گئی۔ بنا جوتے پہنے وہ اسے پچکارتی فوراً اندر بھاگی اور ایک برتن میں دودھ ڈال کر اس چھوٹے سے بلی کے بچے کے آگے رکھ دیا جو جھٹ اس میں سے دودھ پینے لگا۔ ذوالدین اس وقت اپنی کوئی فائل لینے گھر آیا تھا مگر سائرہ بلی کے بچے میں اتنی مگن تھی کہ اندر آتی گاڑی پر بھی دھیان نہ دے سکی۔ ذوالدین نے بس دور سے ہی اس کو گھاس پر بیٹھے دیکھا اور اندر کی جانب بڑھنے لگا جب سائرہ کی بات نے اس کے قدم روکے۔ تمہیں بھوک لگی ہے سویٹ ہارٹ؟ ذوالدین چونک کر پلٹا اور سائرہ کے جانب متوجہ ہوا جس کی پیٹھ اس کی جانب تھی۔ وہ بلی کے اس چھوٹے سے بچے کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ سائرہ کسے سویٹ ہارٹ کہہ کر بات کر رہی ہے۔ تم جانتے ہو تم مجھے کتنے اچھے لگنے لگے ہو؟ سائرہ نے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہا تو ذوالدین کو نہ تو سائرہ کی بات سمجھ آئی اور نہ اس کے لہجے کی۔ وہ تجسس میں اس کی طرف بڑھا کیونکہ پورے لان میں اس کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں اور اسے پورا یقین تھا کہ سائرہ ایسی کوئی بات کم سے کم اس سے تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ دیکھو تم روز یہاں آ جایا کرو، میں اب سے تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گی، آئی پرومس۔ وہ پرجوش انداز میں کہتی جا رہی تھی۔ جب ذوالدین اس کے پیچھے رکا تو اس کی نظر اس بلی کے بچے پر پڑی جس پر سائرہ اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ذوالدین نے گلا کھنکارا تو سائرہ چونک کر پلٹی اور اس کے ساتھ ہی وہ چھوٹا سا معصوم بلی کا بچہ لمبے چوڑے ذوالدین کو دیکھتا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ ڈرا دیا اس معصوم کو۔ سائرہ ذوالدین کو ایک نظر دیکھتی بلی کے بچے کو ڈھونڈنے لگی جو لان میں لگے پودوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ذوالدین دلچسپی سے سائرہ کو بلی کے بچے کے لیے بے چین ہوتا دیکھ رہا تھا۔ دل نے خواہش کی کہ کبھی وہ اس کے لیے بھی یوں بے قرار ہو۔ ارے ارے تم کہاں چھپ گئے ہو؟ باہر آ جاؤ۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بلی کے بچے کو پچکارتے ہوئے باہر لانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ باہر آنے کے بجائے مزید اندر کی طرف گھس گیا۔ ذوالدین سر جھٹک کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسی پر بلی کا بچہ بھی وہاں سے نکل کر باہر کی جانب دوڑا تھا۔ سائرہ ننگے پاؤں ہی اس کے پیچھے بھاگی مگر گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی چیز اس کے پیر میں چبھی اور وہ کرہ کر پاؤں پکڑتی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ سائرہ کے چیخ نما آواز سن کر ذوالدین فوری واپس پلٹا تھا۔ اسے گھاس پر پاؤں پکڑ کر بیٹھا دیکھتے وہ جلدی سے اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا تو سائرہ نے نم آنکھوں سے ایک شکایتی نظر اس پر ڈالی۔ سب آپ کی غلطی ہے، نہ آپ آتے نہ وہ بلی کا بچہ مجھ سے دور جاتا اور نہ ہی یہ کانٹا مجھے لگتا۔ سائرہ نے آنسو ضبط کرتے شکوہ کے انداز میں کہا، نہ تم گھاس پر ننگے پاؤں چلتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ ذوالدین نے بھی خلاف توقع نرم لہجے میں اس کی بات اسی پر الٹ دی۔ سائرہ نے کچھ
کہے بنا اس پر سے نظر ہٹاتے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا جہاں ایک ساتھ 2 کانٹے چبھے تھے۔ اوہ گاڈ، تمہیں تو کافی لگی ہے، دکھاؤ مجھے۔ ذوالفقار نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سائرہ نے سو سو کرتے آنکھیں بند کر کے کانٹے کو نکالنے کے ارادے سے ہاتھ اپنے پاؤں کی جانب بڑھایا، مگر وہ اسے کھینچ کر نکالنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ ہو گیا تمہارا؟ اب مجھے دیکھنے دو۔ ذوالفقار نے اس کے پاؤں کی جانب ہاتھ بڑھایا تو سائرہ نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا نا، اور میں نے بھی کہا کہ مجھے دیکھنے دو۔ کانٹا کافی گہرا چبھا ہے، انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، سو فالتو ضد مت کرو۔ ذوالفقار نے اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، مگر سائرہ نے ضدی انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اوکے فائن، ذوالفقار کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر جھکا اور سائرہ کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ہی اس نے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ سائرہ نے خود کو چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کی تھی، مگر بے سود۔ ذوالفقار نے اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے اسے لا کر لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر ٹکاتے اس نے ایک جھٹکے سے وہ کانٹے کھینچ کر نکالے۔ آہ! درد کی شدت سے سائرہ کی پلکیں بھیگی تھیں، لیکن اس نے خود پر ضبط کیے رکھا۔ بس ہو گیا۔ ذوالفقار نے کانٹا نکال کر اسے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہا، تھینک یو۔ سائرہ نے نم آنکھوں کو جھپکتے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہہ کر وہاں سے اٹھنا چاہا، مگر ذوالفقار نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ایسا کرنے سے روک دیا۔ چپ چاپ یہاں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں۔ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، نہیں، میں کر لوں گی، شکریہ۔ سائرہ نے ایک بار پھر اعتراض کیا، نہیں کر سکتی تم، ذوالفقار نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ تو پھر کسی اور سے مدد لے لوں گی، سائرہ نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اسے سائرہ کے انداز پر ہنسی آئی جسے وہ لب بھینچ کر دبا گیا۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب کیا گھر کے ملازموں سے بینڈش کرواؤ گی؟ ذوالفقار نے اس کے ساتھ بیٹھتے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے پوچھا، نہ جانے کیوں مگر اسے آج سائرہ کی باتوں پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سائرہ تنک کر کہتی، اس کے اپنے برابر بیٹھنے پر فوراً تھوڑا پیچھے کھسکی۔ بالکل، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کم سے کم اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ تمہیں زخمی حالت میں چھوڑ کر اپنے مسئلے حل کرتا پھروں۔ ویسے بھی آج کل میرا سب سے بڑا مسئلہ تو تم ہو۔ آخری بات اس نے اس کی طرف سر جھکا کر کہی تھی۔ سائرہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے وہ اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا اور پیچھے بیٹھی سائرہ ناسمجھی سے اس کے بدلتے رویوں کو سوچنے لگی۔ چند پل بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر پھر سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنے پر ٹکا کر روئی پر مرہم لگاتا وہ اس کے زخم کو احتیاط سے صاف کرنے لگا۔ سائرہ تو اس کا یہ نرم روپ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ سائرہ نے سوچا نہیں تھا۔ مرہم لگانے کے بعد اس نے نرمی سے اس پر پلاسٹر لگاتے سائرہ کی جانب دیکھا تو ایک پل کو دونوں کی نظریں ملیں۔ سائرہ کسی خواب کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی، جو اس سے کچھ فاصلے پر اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ ذوالفقار نے سائرہ کی بڑی بڑی آنکھوں سے نظریں چرانا چاہیں مگر دل بضد تھا۔ ذوالفقار نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھنے چاہے تو سائرہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ذوالفقار نے اس کی اس حرکت پر برا مناتے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ نہیں، اس سرگوشی نما احتجاج کے ساتھ ہی سائرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو خود کو اپنے بستر پر موجود پایا۔ یہ خواب مجھے خوار کر کے ہی رہیں گے، خود کلامی کے انداز میں کہتی وہ بیڈ سے ٹیک لگا گئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے خواب میں ذوالفقار کو مائل بکرم دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی اشارہ تھا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اس کی زندگی نہ جانے اب کون سے موڑ لینے جا رہی تھی۔ انتخابات کا شور و غل تھما تو سب لوگ نئے آنے والے حکمرانوں سے بہتری کی امید لگائے پھر سے اپنی روزمرہ سرگرمیوں میں مگن ہونے لگے۔ امان اور اس کے دوستوں کی یونی بھی دوبارہ سے کھل چکی تھی جو انتخابات کی وجہ سے بند تھی۔ آج جامع کے بعد حاشر نے امان کے سوا باقی دونوں کو اپنے گھر بلایا تھا تاکہ پچھلے کئی ہفتوں سے چلتے ڈرامے کا اختتامی سین بنایا جا سکے۔ کیا ہوا؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ ارے تم بھی ہو یہاں پہ؟ ساحل نے حاشر کے کمرے میں داخل ہوتی پریشانی سے پوچھا مگر نظر حاشر کے کمرے میں موجود سمر پہ پڑتے ہی ساحل چونکے بنا نہیں رہ سکا۔ مجھے بھی اس نے یہی کہہ کر بلایا ہے کہ جلدی آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں۔ سمر نے بھی اپنے آنے کا مدعا بیان کیا مگر اس دوران حاشر پریشان سے اپنے ناخنوں کو چبانے میں لگا ہوا تھا۔ ابے ہوا کیا ہے؟ کیا اپنی انگلیاں چبانی ہے تو نے؟ بول بھی نا، اب کیوں بلایا ہے ہمیں؟ ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے؟ ساحل حاشر کے چپ پہ تپے ہوئے لہجے میں بولا، یار وہ امان نے مجھے ملنے بلایا ہے۔ حاشر نے آخر کار اپنی پریشانی بیان کی۔ کیا؟ ساحل اور سمر بے اختیار چیخے۔ امان نے ملنے بلایا ہے تو بھائی چلا جا ملنے، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ لے، اس بات کے لیے تو نے ہمیں یہاں اتنی ہڑبڑی میں بلایا ہے، حد ہو گئی۔ سمر کو اس پہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔
اب ایک گدھوں اس نے مجھے یعنی کہ ہنا کو ملنے بلایا ہے، بس اسی لیے ٹینشن میں ہوں کہ کیا کروں۔ حاشر نے اپنا ہاتھ نچا کر دانت پہ دانت جمائے تفصیل بتائی۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ ساحل نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاں نا یہی بات ہے۔ حاشر نے بھی پریشان سا منہ بنا کر سر اس بات میں لایا۔ ابھی وہ لوگ کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ حاشر کے دوسرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے پاس رکھا اپنا موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ رابطہ بحال ہونے کے بعد دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو حاشر نے 2-3 دفعہ مزید ہیلو کہا مگر جواب ندارد۔ ارے بھائی کون ہے؟ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اب کی بار وہ صحیح معنوں میں جھنجھلایا۔ ایک تو پہلے ہی اس کو ٹینشن تھی، اوپر سے یہ کال کرنے والا کچھ بول نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ اس نے بیزاری سے کہتے کال کاٹ کر موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہاں تو بتاؤ نا کیا کرنا ہے؟ وہ دوبارہ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ تم اس کو منع کر دیتے کہ میں نہیں آ سکتی ملنے، میرے گھر میں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ یار میں نے کہا تھا اس سے، مگر وہ کہنے لگا یونیورسٹی ٹائم میں تھوڑی دیر کے لیے کلاس بنک کر کے آ جانا۔ اس نے پارک کا کہا ہے کہ وہاں رش بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرنی ہے بس۔ اب ساحل مشورے سے نواز رہا تھا جب حاشر نے اس کی بات کاٹ کر وضاحت کی۔ آئیڈیا، ایسا کرو کہ تم برقع پہن کے چلے جاؤ۔ سمر نے جھٹکی بجاتے حل پیش کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ برقع پہن کر چلا جاؤں؟ ابے یار نہیں نا، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو لڑکی کی آواز میں کیسے بات کروں گا؟ ارے ہاں یار ساحل تو کیوں نہیں چلا جاتا؟ ابے یار تو لگے گا بھی ایک دم فٹ برقع پہن کے، اور تو یار لڑکی کی آواز بھی نکال لیتا ہے، تو چلا جانا یار۔ حاشر ایک دم بھتکا مگر اگلے ہی لمحے ساحل کی طرف دیکھ کے اس نے پرجوش انداز میں کہتے اس سے منت بھرے انداز میں اصرار بھی کیا۔ میں نہیں۔ ساحل نفی میں سر ہلاتا پیچھے کو ہونے لگا۔ ابھی حاشر اور سمر اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک غیر متوقع طور پر امان اندر کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کے حاشر کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے گرا تو ساحل اور سمر حونق بنے اس کو دیکھنے لگے۔ ارے میں تو یہاں حاشر سے ملنے آیا تھا، سوچا تم لوگوں کو ہی بلا لوں گا، مگر تم لوگ تو پہلے ہی یہاں موجود ہو، اکیلے پلان بنا کے یہاں پہنچ گئے۔ ویسے یہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ساحل اور سمر کو دیکھ کے امان حیران ہوتے ہوئے ان سے شکوہ کرنے لگا، مگر جب ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی دیکھی وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ یہاں کیسے آئے؟ حاشر اپنے حواسوں پہ قابو پاتا ہوا اس سے استفسار کرنے لگا۔ بس یار تم لوگوں کو کچھ بتانا تھا، سوچا یونیورسٹی میں نہیں بتا سکتا تو اب مل کے بتا دیتا ہوں۔ امان چلتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حاشر نے ساحل اور سمر کی جانب دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر گردن دھیرے سے نفی میں ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ امان نے کچھ نہیں سنا۔ ان دونوں کے حواس بھی اب کسی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا بتانا ہے؟ اب کہ ساحل نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے آج؟ ایسا عجیب برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ امان نے ایک گہری اور کھوجتی ہوئی نظر ان تینوں پہ ڈالی۔ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ اصل میں حاشر ہمیں ایک بہت خوفناک قصہ سنا رہا تھا اور ہم اس کو سننے میں اس قدر منہمک تھے کہ تمہاری اچانک آمد پہ گھبرا گئے، بس یہی بات ہے۔ سمر نے تھوک نکلتے ہوئے بات کو سنبھالا۔ اوہ اچھا تو یہ بات ہے۔ امان نے اس کی بات سمجھتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاں بالکل۔ اچھا تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ سمر نے کہتے ساتھ ہی بات بدلی۔ یار سمر وہ تیرے نکاح والی رات نا مجھے ایک نمبر سے میسج آیا تھا، بس اس روز چند باتیں ہوئیں، پھر اگلے دن سے ہماری باقاعدہ بات ہونے لگی۔ امان ان تینوں کو اس رات سے لے کر 2 ہفتوں تک کی ساری کہانی سنانے لگا۔ اس کی بات کے دوران وہ تینوں ہی بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھے۔ اب میں نے اس کو ملنے کے لیے بلایا ہے، مگر اس نے ایک دفعہ بھی اپنی تصویر نہیں دکھائی مجھے۔ میں نے بہت کہا مگر ہر بار یہی کہہ دیتی ہے کہ تصویر نہیں دکھا سکتی، اب ملنے کا کہا ہے تو بھی منع کر رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کو ایک بار اور کہوں گا، اگر نہیں آئی تو میں اس کو اپنی جان لینے کی دھمکی دوں گا۔ امان نے نہایت سنجیدگی سے کہتے ان تینوں کو ہی گڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو پاگل ہے کیا؟ صرف 2 ہفتوں کی بات چیت میں اس کے انکار پر اپنی جان لے لے گا؟ ساحل نے چونک کر اس سے کہا۔ اس بات کو چھوڑو، تم لوگ یہ بتاؤ کہ کیا کروں، کیسے راضی کروں اس کو؟ امان نے گردن جھٹکتے ہوئے ان کو اصل مسئلے کی طرف متوجہ کیا۔ نہیں پہلے یہ بتا کہ واقعی تو اپنی جان لے لے گا؟ حاشر نے اس کے سوال کو رد کرتے ساحل کی بات دہرائی۔ ابے اتنا بھی پاگل نہیں ہوں، اب امپریشن ڈالنا ہے بس، سمجھا کرو نا۔ امان نے داہنی آنکھ دباتے ہوئے کہا تو اس کی بات پہ تینوں نے ہی سکون کا سانس لیا۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، تم مجھ سے کہو پارک میں برقع پہن کر آ جائے، ایسے کوئی دیکھے گا بھی نہیں اور اگر دیکھے گا تو پہچانے گا نہیں، اور تم دونوں کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ حاشر نے معنی خیزی سے ساحل کی جانب دیکھ کے صلاح دی، جس پہ ساحل نے اس کو گھوری سے نوازا۔ ٹھیک ہے میں اس کو یہی کہوں گا۔
امان ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ ویسے تم نے ہمیں اتنی دیر میں کیوں بتایا؟ اب کے سمر نے لب کشائی کی۔ بس اصل میں کنفرم کر رہا تھا کہ وہ لڑکی ہی ہے نا۔ جس دن اس سے کال پہ بات ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکی ہی ہے، امان نے عام سے لہجے میں بتایا، جس پہ ان تینوں کی نظروں کا آپس میں تبادلہ ہوا۔ اسی اثنا میں امان کے موبائل پہ ایبک کی کال آنے لگی۔ ہاں ایبی، اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا جس پہ امان نے کہہ کر کال کاٹ دی اور پھر ان تینوں سے مخاطب ہوا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، اب بھائی کے جیتنے کی خوشی میں ایک تقریب رکھ رہے ہیں ڈیڈ، تو اسی سلسلے میں بلایا ہے ایبی نے، کل ملتے ہیں یونی میں۔ ان تینوں سے باری باری ہاتھ ملاتا وہ جانے کے لیے نکل گیا۔ پیچھے تینوں نے اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر سکون کا سانس لیا تھا۔ امان کے جانے کے بعد وہ دونوں ساحل کو منانے میں ایک بار پھر جٹ گئے، جبکہ ساحل ہنوز انکاری تھا۔ یار ختم کر دو نا اس ڈرامے کو، کیوں بیکار میں طول دے رہے ہو؟ اس نے زچ ہو کر منہ بنایا۔ بس اس ملاقات کے بعد ختم کر دوں گا۔ حاشر نے جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں تو کہتا ہوں آج اور ابھی ہی اس کو فون کر کے بتا دو کہ ہنا کوئی اور نہیں تم ہی ہو۔ یار جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو اس طرح میں پھنس سکتا ہوں، بلکہ میں خود امان کو بتا دیتا ہوں ابھی کال کر کے۔ ساحل ایک دم جذبات میں آ کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے امان کا نمبر ملانے لگا تو سمر اور حاشر نے اس سے تقریباً خون چھیننے والے انداز میں جھپٹا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بس صرف ایک ملاقات کر لو، اس ملاقات میں ہی امان کو سچ بتائیں گے تو اس کی صورت دیکھنے والی ہوگی۔ سوچ تو صحیح کتنا مزہ آئے گا۔ حاشر کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ ہاں نا اور کیا، مجھے بھی اس کی وہ حیران اور پریشان صورت دیکھنی ہے یار، سچ میں مزہ ہی آ جائے گا۔ اب کے سمر بھی پرجوش سا حاشر کی تائید کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر سارا انتظام تم لوگ کرو گے، برقع، دستانے اور لیڈیز شوز۔ ساحل نے ایک گہرا سانس لے کر حامی بھرتے ہوئے انگلی اٹھا کر ان لوگوں کو حکم دیا۔ بالکل، اس کی تم فکر ہی مت کرو، وہ سب ہو جائے گا۔ اب میں امان کی کال آنے پہ اس سے ملنے کی حامی بھر لوں گا۔ حاشر نے اسے کندھے پر تھپکی دے کر گردن زور و شور سے ہلائی۔ یہ چیز، سمر نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس پہ حاشر نے تالی ماری، جبکہ ساحل گردن نفی میں ہلاتا تعصب سے ان دونوں کو دیکھنے لگا جو اس کو پھنسا کے خود بہت خوش تھے۔ مرگلہ کی پہاڑیوں سے نکلتا سورج آج جانے کس زون میں تھا۔ ایک پل کو حبس کا احساس ہوتا تو دوسرا ہی پل بادل اس کی کرنوں کا راستہ روک لیتے تھے۔ سائرہ کا مزاج بھی دھوپ چھاؤں کے اس عالم جیسا تھا۔ ذوالدین صبح سویرے ہی کہیں نکل گیا تھا، جبکہ وہ اب لویزہ کا روپ دھارتے ہوئے ذوالدین سیال سے مل کر اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی کہ وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ لویزہ بن کر اس سے ملنے جا رہی تھی، مگر سوچ سائرہ کی ہی تھی، جو اس ملاقات کو لے کر کسی ابہام کا شکار نہ ہوتے ہوئے بھی عجیب احساسات کا شکار ہو رہی تھی جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنی اس ملاقات کے بارے میں قصر سیال میں کسی کو بھی آگاہ نہ کیا تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ کسی میٹنگ کا کہہ کر گھر سے نکل آئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ ذوالدین کو کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دے گی۔ اس نے ملاقات کے لیے ایک ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ذوالدین پہلے ہی ادھر موجود تھا۔ سائرہ کم لویزہ یہاں آنے تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ ذوالدین کے پاس پہنچنے تک وہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بخوبی نوٹ کر چکی تھی۔ واٹ دا ہیل! ذوالدین ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی کے پس ٹیک لگائے بے زاری سے گھڑی دیکھتا اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا لگتا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس ریسٹورینٹ کے ایک کونے میں لگی میزوں میں سے ایک پر براجمان ایل کریشنز کی مالک لویزہ کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ آ کر ہی نہ دے رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کا اتنا انتظار نہ کیا تھا جتنا وہ اس لڑکی کا کر رہا تھا کہ یہ ملاقات سراسر اس کی اپنی ایما پر ہو رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس لڑکی کی فہم و فراست سے خاصا متاثر ہوا تھا اور وہ اس سے ایک بار تو ملنا ہی چاہتا تھا، مگر اس سے بڑی حقیقت یہ بھی تھی کہ اسے اپنی انا بھی بہت پیاری تھی۔ مسلسل انتظار کی کوف سے تنگ آ کر اس سے ملنے کے ارادے پر لعنت بھیجتے وہ ابھی اٹھنے کا قصد کر ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ پل بھر کو اٹھی اور واپس منڈے سے انکاری ہوئی۔ یہ اگر سچ تھا جو وہ دیکھ رہا تھا تو پھر یہ اس کی توقع سے بڑھ کر کوئی چیز تھی۔ پہلے اس کی نگاہوں میں حیرت ابھری، پھر بے یقینی نے اس کی آنکھوں میں جگہ بنائی اور آخر میں ان میں غصے نے ڈیرا جمایا تھا۔ اب وہ حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ نوارد کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہائے، اٹس لویزا فرام ایل کریشنز، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ خیریت؟ اس کے برعکس آنے والی کے چہرے پر کوئی ایسا جذبہ معزن نہ تھا۔ وہ عام سے انداز میں اپنا تعارف کروا کر اب اس کے سامنے والے نشست پر براجمان ہو رہی تھی، جیسے اسے سامنے والے کی پہچان سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ذوالدین کے لب خاموش تھے، مگر اس کی بولتی نگاہیں لویزہ کی ایک ایک جنبش کے ساتھ مہوے سفر تھیں۔ ذوالدین نے اس کا جو خاکہ اپنے ذہن میں بنایا تھا یہ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا، مگر اسے زیادہ حیرت مقابل کے چہرے پر پھیلے اطمینان کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ پل بھر میں ساری بساط ہی الٹ گئی تھی۔
ذوالدین جو سوچ کر آیا تھا اسے یقیناً وہ سب کہنے کا موقع تو ہرگز نہیں ملنے والا تھا۔ اس کا ارادہ لویزا کو شکریہ ادا کر کے اس سے کچھ سوالوں کے جواب لینے کا تھا، مگر یہاں تو نصاب ہی اکثر بدل گیا تھا۔ یہ خلق اس کے اندر ایک جوار بھاٹا سا اٹھا، مگر اپنے اشتعال پر قابو پاتا وہ خاصے سرد انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ آپ کی کوالیفیکیشنز؟ ذوالدین نے سفید کیپری کے ساتھ آسمانی رنگ کا گھٹنوں تک آتے ڈھیلے ڈھالے کرتے کے اوپر حجاب کے انداز میں سفید دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے لویزا سے گویا سلیبس سے بالکل ہٹ کر سوال کیا تھا۔ حجاب کے اوپر ٹکے ہوئے سن گلاسز کو اتار کر اپنے بیگ میں رکھتی لویزا جانے کیوں اس سوال پر ہلکا سا ہنستی۔ اس کی اس قدر معطر ہنسی پر ذوالدین کی آنکھوں میں غصے کے اوپر ایک بار پھر حیرت غالب آئی۔ میں نے پبلک ریلیشنز میں ایم فل کرنے کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کے کچھ ڈپلوماز بھی کر رکھے ہیں۔ اپنا برانڈڈ بیگ میز پر ایک طرف ٹکاتے لویزا نے اپنی لمیٹڈ ایڈیشن گھڑی میں وقت دیکھ کر مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سامنے بیٹھی برانڈز سے مزین وہ لڑکی بذات خود ایک برانڈ تھی، مگر ذوالدین کو وہ کوئی پہلی لگی جسے بوجھنے میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ اسے بے ساختہ اس رات سائرہ کو کچھ نہ بننے والا دیا گیا اپنا تانا یاد آیا تو اسے اپنی تمام تر فورن ڈگریاں اپنا منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سچ کہا تھا سائرہ نے کہ وقت آنے پر حقیقت اسے منہ کے بل گرائے گی، اور آج اس لڑکی کے سامنے بیٹھے اس کی انا کا بت پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں؟ ذوالدین نے اطراف کا لحاظ کرتے اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے تھوڑا سا آگے جھک کر قدرے اکھڑ مگر ٹھنڈے انداز میں دریافت کیا۔ سیریسلی مسٹر ذوالدین سیال، کسی کے بارے میں خود ہی قیاس آرائیاں کر کے اس سے کچھ بھی پوچھے یا جانے بغیر بنا کسی وضاحت کے فیصلہ کر لینے کو آپ دھوکہ ہی کہیں گے، جبکہ میری نظر میں وہ مقابل کے خود ساختہ فرسودہ سوچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لویزا کا جواب مقابل کو انگاروں پر گھسیٹ گیا، جبکہ اس کا یہ سرد رد عمل سائرہ کی سوچ کے بھی برعکس تھا۔ لویزا کم سائرہ کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی غصے سے بھڑک کر حسب عادت اس پر چیخنا چلانا شروع کر دے گا، مگر اس کا یہ رویہ سائرہ کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ یہ اتنی بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں کر کے تم لاکھ چاہو تو بھی اپنے جھوٹ پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ درستی سے کہتے ذوالدین کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ سب کچھ تہز نہز کر دے، مگر آخری حد تک اپنی برداشت آزما رہا تھا۔ مسٹر سیال، یہ آپ کا پارٹی آفس نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے گھر کا ڈرائنگ روم جہاں آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سو وہ بات نہ کریں جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو۔ اب ذرا اس جھوٹ کی وضاحت بھی کر دیں جو میں نے آپ سے بولا ہے۔ لویزا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاص جتاتے ہوئے انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ ذوالدین تو اس کی ضرورت پر دنگ ہی ہوا تھا۔ آپ کے نزدیک اپنی اصلیت چھپانا جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا کیا؟ ذوالدین نے چپتے ہوئے مگر دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کچھ دن پہلے انتخابات جیتا تھا اور جلدی کوئی عہدہ بھی سنبھالنے والا تھا۔ وہ اس وقت یہاں کوئی تماشا کر کے لوگوں کی نظروں میں بھی نہ آنا چاہتا تھا، سو اپنی آواز حتی المقدور نیچی ہی رکھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس کے ساتھ یہ فریب کیوں، لیکن وہ لویزا کا پڑھایا گیا پہلا سبق اسی پر آزما رہا تھا، اپنے غصے کو ضبط کر کے۔ بالکل بھی نہیں، یہ جھوٹ تب ہوتا جب میں نے اپنی ذات سے متعلق کوئی غلط بیانی آپ سے کی ہوتی۔ جب آپ کو میری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے آپ سے کچھ چھپایا نہیں ہے، بس آپ کو بتایا نہیں کبھی، کیونکہ ذوالدین سیال کو کبھی بھی سائرہ خدا بخش کی ذات سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ یہ گلے شکوے وہاں جچتے ہیں جہاں کوئی رشتہ، کوئی مان ہو۔ اب میرا نہیں خیال کہ ہمارے بیچ کبھی بھی ایسا کچھ رہا ہے کہ آپ مجھ سے یوں ناراضگی کا اظہار کریں۔ میں اس وقت یہاں صرف اپنی ایک کلائنٹ سے ملنے آئی ہوں، اور آپ کو اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو معذرت کہ میرے پاس فالتو کی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ لویزا اور سائرہ نے اس کے الزام پر اس بار بنا لگی لپٹی کے اسے خوب کھری کھری سنا ڈالی۔ ذوالدین کے لیے تو یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ یہ سب کچھ اسے اس دبو سی سائرہ نے کہا ہے جو کبھی اس کے سامنے ایک بھی بات بولتے ہوئے 10 بار اٹکا کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ تو کافی عرصے سے اس سے دبنا چھوڑ چکی تھی، اس کے سامنے اپنے لیے بولنا سیکھ چکی تھی، اسے لاجواب بھی کر چکی تھی، لیکن فی الوقت وہ مناظر اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ مقابل بیٹھی لویزا CS دراصل سائرہ خدا بخش تھی۔ تم ہمارے رشتے کو فالتو کی بات کہہ رہی ہو؟ ذوالدین نے خاصی حیرانگی سے دبے دبے انداز میں شکوہ سا کیا، نہ جانے کیوں اس بات پر اس کا دل دکھا تھا۔ کون سا رشتہ مسٹر سیال؟ وہ جو آپ کے لیے ایک توق تھا، یا پھر وہ جسے بقول آپ کے سر پر مسلط کیا گیا تھا؟ کس رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ، جسے کبھی آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا، جو آپ کو کسی انچاہے بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں لگتا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ بات وہ کریں جس کی آپ وضاحت بھی کر سکیں۔ سائرہ کی ضبط کی تنابیں بھی اس کی بات پر اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی تھیں۔
اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اگر ایسی ہی بات تھی کہ سچ میں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ابھی تک تم میرے سامنے آنے سے کترا کیوں نہیں تھی؟ ذوالقرنین کے سلگتے ہوئے لہجے میں کیے گئے استفسار پر سائرہ کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی۔ مسٹر سیال، آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر ہے کہ میں آپ سے چھپ رہی تھی، جبکہ آپ میرے لیے صرف ایک کلائنٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کلائنٹ جن سے ملنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فکر نہ کریں، آپ کوئی واحد نہیں ہیں جن سے میں نے صرف پردے کے پیچھے سے بات کی ہے۔ میں اپنے کلائنٹس کبھی بھی ذاتی طور پر مل کے ان کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ میرے خیال میں آپ کو میرے کام کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، سو میں اب چلتی ہوں۔ سائرہ نے اپنے تئیں اس کی خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکال کر میز پر دھرا اپنا بیگ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں کرسی گھسیٹنے پر ریستوران کے پرسکون ماحول میں ایک ارتعاش سا برپا ہوا۔ اس آواز کے ساتھ ہی کئی گردنیں اس کی جانب مڑی تھیں۔ زیادہ تر کی نظروں میں یوں کرسی کھینچنے پر اس کے لیے ناگواری سی ابھری تھی۔ سن گلاسز آنکھوں پہ ٹکاتی لویزہ کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکان پھیلی۔ وہ ایک جتاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر اپنا بیگ پکڑتی آگے بڑھ گئی۔ ذوالقرنین لب بھیج گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ لویزہ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وہ مزید کچھ کہہ کر اسے یہاں روک نہ سکے۔ وہ یقیناً اسے سنانے کے لیے ہی ملنے پر راضی ہوئی تھی۔ ذوالقرنین کی چپتی ہوئی نظروں نے نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ جس لویزہ کی ذہانت کا وہ معترف تھا، آج اس سے مل کر وہ خود کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا سارا جوش مان پڑتا اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس وقت غصہ، حیرت، غم، خوشی، جوش، غرض کہ کوئی بھی جذبہ اس کے دل میں مقیم نہ تھا۔ وہ خود کو خالی سا محسوس کرتے غائب دماغی سے بیٹھا کتنی ہی دیر کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا۔ اس کے احساسات جیسے منجمد ہوئے تھے۔ یہ جھٹکا اس کے لیے زندگی میں ہوئے ہر واقعے پر بھاری تھا۔ کچھ دیر قبل یہاں سے اٹھ کر جانے والی لڑکی کے لیے اس نے زندگی میں قریب ہر جذبہ محسوس کیا تھا، مگر آج وہ ایک جھٹکے میں ہی سارے حساب برابر کر گئی تھی۔ آگے آنے والا وقت جانے اب کیا رنگ لانے والا تھا۔ تیری امید، تیرا انتظار جب سے ہے، نہ شب کو دن سے شکایت، نہ دن کو شب سے ہے۔ کسی کا درد وہ کرتے ہیں تیرے نام رقم، گلہ ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے۔ ہوا ہے جب سے دل نا صبور بے قابو، کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے ہے۔ اگر شرر ہے تو بھڑکے، جو پھول ہے تو کھلے، تنہا تنہا کی طلب تیرے رنگ لب سے ہے۔ کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے، ستارہ سحری ہم کلام کب سے ہے۔ فیض احمد فیض۔ شہر اقتدار میں جہاں ایک دھماکےدار ملاقات قصر سیال کے بڑے بیٹے اور بہو کی ہوئی تھی، وہیں سیال خاندان کا منجلا بیٹا کئی دن سے اپنی بیوی کو منانے کے جتن کر رہا تھا، جو انتخابات والے دن کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد جواب میں ایبک کی جانب سے کیے جانے والے تبصرے کی بدولت اس سے ابھی تک ناراض ہی تھی۔ آج وہ بطور خاص اسے منانے کی غرض سے تاخیر سے ناشتہ کرنے کے بعد دفتر جانے کے بجائے علیزہ کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے وقت ہوگا تمہارے پاس۔ علیزہ نے کندھے اچکائے، ویسے بھی وہ کون سا منع کرنے کے بعد چپ ہو جاتا تھا۔ چلو سنو۔ اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا، یاد آتا ہے ہمیں ہائے زمانہ دل کا۔ تم بھی منہ چوم لو، بے ساختہ پیار آ جائے، میں سناؤں جو کبھی دل سے فسانہ دل کا۔ وہ اسے منانے کی کوشش میں لہک لہک کر شعر پڑھتے ہوئے شاید الفاظ پر غور کچھ کم ہی کر رہا تھا، اور جو کر رہی تھی اسے وہ شعر کچھ زیادہ پسند نہ آیا۔ بس بس بہت ہے، میں آج کوئی فضول بات نہیں سنوں گی۔ یہی سب کچھ کر کے مجھے منا لیتے ہو تم، لیکن آج بھول جاؤ، میں نے نہیں سننا کچھ بھی۔ علیزہ نے بال پیچھے کو جھٹک کر فوراً اسے ٹوکا۔ لیکن تم ناراض کس بات پر ہو، یہ بتا دو، اور اللہ کی قسم پوری غزل یاد کی ہے صرف اپنی غزل کے لیے، ایک دفعہ سن لو پلیز۔ اس کی پلیز میں اتنی التجا تھی کہ علیزہ جو اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی پل بھر رک کر سوچنے لگی۔ اسی دھن میں وہ اس کی یہ غلطی بھی نظر انداز کر گئی کہ ایبک کو اس کی ناراضگی کی وجہ ہی معلوم نہ تھی۔ پلیز، ایک دفعہ پھر سے اسے درخواست کی زنجیروں میں قید کرنے کی ناحاصل صحیح کی گئی۔ علیزہ کوئی بھی جواب دیے بنا خاموشی سے اسے اپنی تیز نظروں کے وار سے ہی گھائل کرتی رہی۔ نگاہ یار نے کی خانہ خرابی ایسی، نہ ٹھکانہ ہے جگر کا نہ ٹھکانہ دل کا۔ ایبک نے اگلا شعر پڑھ کر اس کے تیور دیکھے، وہ مزید سخت ہوئے تھے۔ یعنی میں تمہاری خرابی کی وجہ ہوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ وہ غصے میں کہہ کر تیار ہونے چل پڑی تو ایبک نے راستے میں آ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ جانم، پوری غزل تو سن لیں، کسی نے اپنے خون جگر سے تحریر کی ہوگی، اور کوئی اپنے سینے میں آگ لگائے، کسی کے سامنے اپنی انا کی دہکتی آنکھ پر پانی بہائے آپ کو سنا رہا ہوگا۔ مہربانی فرما کر صرف سماعت فرما لیں، آخر میں آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا باخدا۔
وہ بازو اس کے سامنے کر کے ملتجی انداز میں گویا ہوا۔ علیزہ تو اس کی اس قدر گاڑی اردو پر ہی اش اش کر اٹھی تھی۔ ایبک سیال، جس طرح آج تم برتاؤ کر رہے ہو نا، میرا دل پوری بات سننے سے پہلے ہی تمہارا سر پھوڑ دینے کا کر رہا ہے۔ اس غزل سے اچھا تھا تم ایک کپ کافی بنا لیتے اور پی لیتے، تاکہ صبح صبح یہ جو نشہ چڑھا ہوا ہے وہ اتر جاتا، پھر نہ تم میرا دماغ کھاتے نہ اپنا ضائع کرتے۔ علیزہ بھی کہاں ماننے والی تھی، اب بھی جبھی پر بل سجائے اسے ہی مشورہ دے گئی۔ یہ نشہ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ میں مانتا ہوں کچھ ایسا ہے جس سے رگوں پہ میں سرور اترتا ہے، لیکن پتہ ہے یہ سرور تو نادان لوگ بھی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے منسلک ہر شے کو بھولنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے شاعر کیا کہتا ہے؟ پوری مہندی بھی لگانی نہیں آتی اب تک، کیوں کر آیا تجھے غیروں سے دل لگانا۔ علیزہ آنکھیں پھاڑے ایبک کو تک رہی تھی، جو اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا مستی سے اسے اگلا شعر سنا رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ علیزہ کو اس شعر پر ایک نئے سرے سے تپ چڑھی۔ نہیں چھوڑوں گا، ان ہاتھوں میں میرا دل ہے، زیادہ زور سے بند کرو گے تو کچلا جائے گا۔ پتہ ہے شاعر مزید کیا کہتا ہے؟ ان حسینوں کا لڑکپن ہی رہے یا اللہ، ہوش آتا ہے تو آتا ہے ستانہ دل کا۔ وہ جانے کتنی مشکلوں سے یہ پوری غزل یاد کر کے آیا تھا، اور علیزہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ پوری سنا کر ہی ٹلے گا یا پھر اسے جانے دے گا۔ یا اللہ، شرم تو نہیں آ رہی تمہیں؟ یہ کیسی بیہودہ شاعری سنا رہے ہو؟ علیزہ نے ایک ہاتھ اپنے لبوں پر رکھتے اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے کیوں آئے شرم؟ شرم تو اسے آنی چاہیے نا جس سے متاثر ہو کر شاعر کو یہ سب کہنا پڑا ہے۔ ایبک آج ایک الگ ہی روپ میں اسے منانے کی کوششوں میں تھا۔ اوہ، تو تم ان بالواسطہ مجھے شرم دلانا چاہتے ہو؟ خطرناک تیوریاں لیے پوچھے گئے سوال پر اب ایبک کے ہاتھوں کی طوطیاں اڑی تھیں، مگر وہ پھر بھی اگلا شعر کہنے سے باز نہ آیا۔ میری آغوش سے کیا ہی وہ تڑپ کر نکلے، ان کا جانا تھا الہی کہ یہ جانا دل کا۔ اس کا دل شاعر موافق علیزہ کے ساتھ سینے سے نکلا تھا۔ یہ حد ہے تمہاری ڈھٹائی کی، یہ ابھی کچھ باقی ہے؟ علیزہ نے سخت تیور لیے پوچھا۔ ایبک نے یاد کیا اس کے دماغ میں صرف 2 شعر باقی بچے تھے، اور ایک اسی وقت کے لیے تھا۔ وہ ایک ادا سے مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ کا کچھ خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ وہ ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اسے گھورتی رہی۔ حور کی شکل ہو تم، نور کے پتلے ہو تم، اور اس پر تمہیں آتا ہے جلانا دل کا۔ اس نے اتنے معصوم لہجے میں کہا کہ علیزہ کا رنگ یکلخت گلنار ہوا۔ اسے بہت زوروں کی ہنسی آئی تھی ایبک کے اس انداز پر۔ توبہ توبہ، استغفار، شرم لحاظ پیچ کھایا ہے اس شخص نے۔ وہ مشکل خود کو ہنسنے سے باز رکھتی اس سے پہلو بچا کر نکل گئی۔ اسے صحیح معنی میں اندازہ ہوا تھا کہ اس شاعری کا عملی تجربہ آپ کا ستیہ ناش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ وہ سر کھجاتا ہوا بیٹھ کی جانب چلا گیا۔ دل تو پہلو سے نکل کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اب اداس رت تھی جس میں اسے دل کو لگانا تھا۔ بات مدت کے یہ اے داغ سمجھ میں آیا، وہی دانہ ہے کہا جس نے نہ ماننا دل کا۔ اونچے سر میں بولتے وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، لیکن ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے تو دفتر جانا تھا۔ ذوالقرنین ریستوران سے نکلتے ہی سیدھا سبقت پارٹی کے دفتر آیا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر کے اکیلے رہنے کا تھا، مگر ابھی اپنے آفس سے چند قدموں کی دوری پر ہی تھا جب اس نے ابراہیم کو تیز قدموں سے اپنی جانب آتے دیکھا۔ سر، جہازب سر نے آپ کو یاد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ جیسے ہی پہنچے سب سے پہلے ان سے آ کر ملیں۔ بابا جان کا پیغام نہ ہوتا تو وہ صاف منع کر دیتا، مگر وہ اس بلاوے کو ٹالنے کی جرات ہرگز نہ کر سکتا تھا۔ سر کے اشارے سے اسے آنے کا کہہ کر وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے قدم جہازب سیال کے دفتر کی جانب موڑ گیا۔ ذوالقرنین، کدھر تھے تم؟ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی۔ جانتے ہو کہ کچھ ہی دنوں میں تم ایک اہم عہدہ سنبھالنے والے ہو، اور تمہارا یوں تنہا محافظوں کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہ بتا کر کہیں نکل جانا تمہارے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اس کا اندازہ تو ہوگا ہی تمہیں۔ امتیاز سمرو زخمی سانپ کی طرح تمہاری طاق میں ہوگا، اور ہم اس موقع پر آ کر کوئی بھی نقصان برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہی جہازب سیال نے اس سے باز پرس شروع کر دی۔ وہاں ان کے سوا صرف شاہزیب جنجوا موجود تھا، جو اس کی یوں درگت بنتے دیکھ کر زریلا مسکرا دیا۔ ان کے لہجے میں پنہاں فکر پر ذوالقرنین بھی نادم سا ہوا۔ بابا جان، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو رات قبر میں لکھ دی گئی ہے وہ کسی طور ٹل نہیں سکتی، سو میں اپنے ساتھ لاکھ محافظ بھی رکھ لوں تو وقت پورا ہو جانے پر وہ بھی مجھے موت سے بچا نہیں سکتے۔ باقی رہی بنا بتائے جانے کی بات، تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ اس بارے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔
ایک طائرانہ نگاہ شاہزیب پر ڈال کر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے جہازیب سیال سے گویا ہوا۔ اس کی موت والی بات پر ان دونوں کے ہی دل سکڑ کر پھیلے تھے۔ اس کا یوں لاپرواہی سے مرنے کا ذکر کرنا جہازیب سیال کے دل پر ہاتھ ڈال گیا تھا، مگر وہ اسے ٹوک نہ سکے کہ یہ ان کی اپنی دی ہوئی سیکھ ہی تھی جس سے انحراف کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، اب تم تنہا کہیں نہیں جاؤ گے۔ جہازیب سیال نے ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کہاں گئے تھے؟ ذوالقرنین کے سر ہلا دینے پر شاہزیب نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ایل کریشنز کی مالک مسز لویزا سے ملنے۔ اس کا جواب ہرگز ایسا نہ تھا کہ سامنے موجود دونوں نفوس کے چہرے کے تاثرات نہ بدلتے، مگر ان کے لیے زیادہ حیرانی کی بات اس کا سپاٹ انداز اور پھر لویزا کو مسز کے سابقے کے ساتھ مخاطب کرنا تھا۔ وہ دونوں یوں تھے گویا سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ جہازیب سیال نے ایک آدھ بار کچھ کہنے کی چاہ میں منہ کھولا، مگر پھر واپس لب بھینچ لیے، جبکہ ذوالقرنین کا انداز ایسا تھا کہ گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ وزیر اعظم کے لیے اپنے آپ کو نامزد کریں۔ ذوالقرنین نے یک لک کہتے ان دونوں کو مشکل سے نکالا کہ کچھ باتوں کی وضاحت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ذوالقرنین سیال کو تو ویسے بھی عادت تھی صرف ایک ہی انسان سے گلہ کرنے کی، مگر آج وہ اس سے بھی کچھ کہے بنا ہی اٹھایا تھا۔ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ افتخار سومرو کا نام دینے میں کیا قباحت ہے؟ تمہاری وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزدگی یہی سوچ کر کی تھی کہ وزیر اعظم کے لیے سومرو صاحب کا نام جائے گا۔ جہازیب سیال بھی خود پر قابو پاتے اسے جرح کرنے لگے۔ ذوالقرنین اگر اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر انہوں نے بھی خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ آپ نے اتنے سال پس پردہ سیاست کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سامنے آنا چاہیے۔ جب سومرو صاحب آپ کے احکامات ماننے کے تابع ہیں تو پھر خود اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے میں کیا دقت ہے؟ ذوالقرنین ایک لاحاصل بحث چھیڑ چکا تھا جس کا اختتام ہمیشہ کی طرح وہیں ہونا تھا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ جہازیب سیال ایک مضبوط ترین سیاست دان تھے، مگر انہوں نے براہ راست کبھی کوئی بڑا عہدہ اپنے ہاتھ میں نہ لیا تھا۔ شروع سے ہی افتخار سومرو نے ان کی نمائندگی کی تھی، اور امتیاز سومرو کی ناراضگی کی بھی یہی وجہ تھی کہ اس سے زیادہ ان کے بھائی کو اس پارٹی میں اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ پہلے سبقت پارٹی کا ہی رکن تھا، مگر پھر ان اختلافات کے بعد اس نے کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ میری بات بھلے سے تمہیں عجیب لگے، مگر میرا فلسفہ تم سے الگ ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر میں بہت سی چیزوں کا پابند ہو جاؤں گا، جبکہ میں بنا کسی عہدے کے زیادہ طاقتور ہوں۔ میں پس پردہ رہ کر ایسے بہت سے کام کر سکتا ہوں جو اختیارات ہوتے ہوئے نہیں کر پاؤں گا، سو اس بات کو یہیں رہنے دو۔ جہازیب سیال نے مختصر الفاظ میں ہی اس پر اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ اس سیاسی بحث میں لویزا اور ایل کریشنز کہیں پس پش چلے گئے تھے۔ یہ اس ملک کے وہ جیالے تھے جو وطن کا سوچتے ہوئے ذاتیات بھول جاتے تھے۔ تو پھر مجھے کیوں یہ عہدہ دے رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے ان کے مطمع نظر کو سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے، ایسا نظام رائج کرنے کے لیے کہ کوئی صحیح فیصلہ لیتے وقت ہم اختیارات ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس نہ کریں۔ اس ملک کو اب نوجوان قیادت کی ضرورت ہے جو اس میں مروج اس فرسودہ نظام کو یکساں تبدیل کر سکیں، جس کے تحت سچ بولنے والے کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ تمہیں عہدہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم نئی اصطلاحات لاؤ، تاکہ آگے چل کر ہمیں کسی کی پشت پناہی نہ کرنی پڑے۔ تم لوگ اس ملک کے وارث ہو، اور اس سے اب تم نوجوانوں کو ہی بچانا ہے۔ پہلے میں اکیلا تھا تو پس پردہ تھا، مگر اب تم میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ جلد ہی ہم وہ سویرا بھی دیکھیں گے جب ہم اس ملک کے لیے آزادانہ فیصلے لینے کے مجاز ہوں گے۔ تمہارا میدان میں اترنا ہی میری جیت ہے کہ میں نے برسوں تمہارے اس میں اترنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں۔ میں نے اتنا عرصہ لوگوں کا یقین جیتا ہے کہ ہمارے فیصلے غلط نہیں ہیں، اور اب جب تم فیصلے لوگے تو یہ راستہ اتنا پرپیچ نہیں ہوگا جتنا بنا کسی تیاری کے رخت سفر باندھنے کے بعد ہوتا۔ جہازیب سیال کی اس تفصیلی گفتگو پر ذوالقرنین کے ساتھ شاہزیب جنجوع بھی قائل ہوا تھا۔ یہ ایک بہترین کاوش ہے سر، آپ نے اتنا عرصہ کوئی عہدہ کیوں نہیں سنبھالا؟ یہ سب مجھے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر آپ اپنے بہتر پاکستان کے اس نظریے کے ساتھ برسوں پہلے خود ہی منظر عام پر آ جاتے تو مخالفین آپ کو کچھ ہی عرصے میں ایک جانب لگا دیتے، مگر اب آپ سے مقابلہ مشکل ہے کیونکہ لوگ آپ کو اپنا مسیحا ماننے لگے ہیں، اور اب وہ آپ کی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے کیونکہ اب انہیں سمجھانے والا ذوالقرنین سیال ہوگا، اور سومرو صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر اتنا کچھ کیا ہے کہ اب لوگ ان سے اختلاف نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، اور اگر کبھی لگا کہ ان کے فیصلے ہمارے مخالف جا رہے ہیں تو بطور پارٹی سربراہ آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ بہت زبردست فیصلہ ہے یہ آپ کا۔
شاہزیب نے اپنے ذہن میں ابھرتی ستائش کو لفظوں کا پیرہن پہنایا تو ذوالدین سیال بھی ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کی تائید کیے بنا نہ رہ سکا۔ بابا جان، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ بعض اوقات بڑی جنگیں جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ ذوالدین نے بھی 2 سطروں میں ہی ان کی بات کی توثیق کر دی تھی۔ وزیر قانون کے لیے میں شاہزیب کو نامزد کر رہا ہوں۔ ابھی چلتے ہیں کہ تمام اراکین ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جہانگیر سیال کا اشارہ پارٹی اجلاس کی طرف تھا جس میں بہت سے عہدوں کے لیے اراکین کی نامزدگی ہونے والی تھی۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جہاں سیال خاندان کے 2 بیٹے اپنی ازواجی اور سیاسی الجھنوں میں گھرے تھے، وہیں امان سیال اپنی محبت کی بازی لگانے جا رہا تھا۔ وہ کچھ پہلے ہی تیار ہو کر ہنا سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جبکہ ہنا اور ساحل صاحب خود کو اس روٹ میں ڈھالنے کے جتن کر رہے تھے۔ حاشر اور ساحل سمر کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیڈیز عبایا، سینڈل اور دوسری چیزیں اس کے ذمے سونپی گئی تھیں جس کا انتظام اس نے کرنا تھا۔ یار ساحل، سمر کو فون تو کر، یہ کہاں رہ گیا ہے؟ ابھی تک وہ ساری چیزیں لے کر نہیں آیا، ابھی پھر تجھے بھی تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ حاشر ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں ساحل سے مخاطب ہوا۔ اسی وقت سمر گھر سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ لو آ گیا وہ، شکر ہے۔ ساحل نے شکر ادا کرتے حاشر کی جانب دیکھا۔ سمر تیز تیز قدم بڑھاتا گاڑی کی طرف آیا، ہاتھ میں پکڑے 2 شاپنگ بیگز فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ساحل کو پکڑائے اور خود پیچھے کا دروازہ کھول کے بیٹھ گیا۔ اب جلدی سے تیار ہو جا، اس میں سب کچھ موجود ہے، عبایا، لیڈیز بیگ، شوز، لیڈیز سن گلاسز اور لیڈیز گلوز۔ حاشر اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب یہ گلوز کیوں لے آیا؟ ساحل نے شاپر میں سے دستانہ نکال کر منہ بنایا۔ بیٹا یہ پہن لے، ورنہ تیرے مردانہ ہاتھ دیکھ کے وہ تجھے ایک لمحے میں پہچان لے گا۔ حاشر نے اسٹیئرنگ پر گرفت جما کر کہتے پیچھے بیٹھے سمر کو آنکھ مار کر قہقہ لگایا تھا۔ اچھا پھنسواؤ گے تم لوگ مجھے۔ اسے گھورتے ہوئے ساحل نے بیگ میں سے عبایا نکال کر دیکھا۔ اف، یہ تو بہت بڑا ہے۔ ساحل کو اب عبایا کے حجم پر اعتراض ہوا۔ ہاں تو عبایا ہے، بڑا ہی تو ہوگا، چل جلدی۔ سمر نے پیچھے سے اسے کندھے پر تھپکی دے کر اشارہ کیا۔ ساحل نے سر جھٹک کر بیٹھے بیٹھے ہی عبایا پہن لیا۔ یہ اسکارف اب کیسے پہننا ہے؟ اگلے لمحے بیگ سے اسٹالر نکال کر اس نے سواری نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ حاشر تم سائڈ میں گاڑی روکو اور ساحل تم پیچھے آؤ، میں سیٹ کر دیتا ہوں۔ ساحل کو الجھن میں گھرا دیکھ کر اس نے مشورے سے نوازا، جس پہ حاشر نے ایک کونے میں گاڑی روک دی۔ ساحل آگے سے تیزی سے اتر کر پیچھے سمر کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ سمر نے اس کو اسٹالر باندھ کر اس کے چہرے پر نقاب بھی کر دیا، پھر اس نے بیگ سے ایک آئی شیڈو پیلٹ نکالا۔ اب آنکھیں بند کر اپنی۔ سمر کا ارادہ جان کر ساحل بدک اٹھا۔ اوئے یہ کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ساحل چیختے ہوئے پیچھے ہوا۔ چپ کر کے آنکھ بند کر، بس تھوڑا سا یہ کلر لگاؤں گا، ورنہ اسے 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا، وہ بہت چالاک ہے۔ بس بہت ہلکا سا لگاؤں گا کہ زیادہ محسوس بھی نہ ہو اور لگے کہ ہاں تم لڑکی ہو۔ اب کر نا آنکھیں بند۔ سمر نے وضاحت دے کر اس کو چپ کرواتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ ساحل گہرا سانس بھر کے عجیب عجیب منہ بناتا آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ سمر نے اس کی بند آنکھوں پہ آئی شیڈ کے بعد لائنر بھی لگا دیا۔ نقاب سے جھانکتی اس کی آنکھیں اس وقت کسی لڑکی کی ہی آنکھوں کا تاثر دے رہی تھیں۔ پرفیکٹ۔ سمر نے اس کو تیار کر کے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے مجھے اس کمینے کے لیے، دوستی میں اب یہ دن بھی دیکھنا رہ گیا تھا۔ ساحل نے آئی شیڈو پیلٹ کے شیشے میں اپنی آنکھیں دیکھ کر تعصب سے گردن نفی میں ہلاتے حاشر کو ایک گھوری سے نوازا، جو بیک ویو مرر سے اس کو دیکھ کے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ لے اب یہ جوتا پہن لے۔ سمر نے اب بیگ سے کافی جدید سے جوتے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یار یہ تو بہت تنگ ہیں۔ ساحل نے جوتے پہننے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس کے پاؤں میں پھنس رہے تھے۔ تیرے ڈنگر پاؤں کے لیے لیڈیز شوز میں نے کیسے ڈھونڈے ہیں یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ میرے پورے گھر میں کسی خاتون کے سینڈل تیرے پاؤں کے سائز کے نہیں تھے۔ اب میں پریشان تھا کہ کہاں سے ڈھونڈوں تیرے ناپ کا جوتا۔ وہ تو اتفاق سے میری پھپھو آج آ گئیں تو ان کے شوز دیکھ کر تو پورا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تجھے لازمی آ جائیں گے، بس میں اٹھا کر لے آیا۔ سمر نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھ کر اپنا کارنامہ بتایا۔ ہا ہا ہا، تیری پھپھو ڈھونڈ رہی ہوں گی اپنے شوز۔ اسے کارنامے سن کر حاشر کا اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ساحل کو بھی اس وقت ہنسی آ گئی تھی۔ واہ کیا تیر مارا ہے، ویسے اتنے زبردست جوتے تیری پھپھو کے ہیں، کمال ہے۔ ساحل جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولا۔ میری پھپھو کو کسی سے کم مت سمجھنا بیٹا، عمر پوری ہے مگر شوق کا کوئی مول نہیں۔ سمر نے برجستگی سے اپنی پھپھو کا دفاع کیا۔ اچھا اور یہ باقی چیزیں کہاں سے لیں؟ گاڑی چلاتے ہوئے حاشر نے تجسس سے پوچھا۔ یہ بھی ادھر ادھر سے ہی مل گئیں، اور ہاں اس بیگ کی
تم نے اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ یہ بیگ میں نے اپنی سجل کو گفٹ دینے کے لیے خریدا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے چاہیے تھا تو سوچا یہی لے جاتا ہوں۔ سمر کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ اتنی محبت سے اپنی محبوب منکوحہ کے لیے خریدا ہوا بیگ لے کر جائے، لیکن اتنے شارٹ نوٹس پہ انتظام کرنا مشکل تھا، اسی لیے وہ مجبوراً یہی لے آیا۔ اسی اثنا میں وہ پارک آ چکا تھا جہاں ساحل عرف حنا اور امان ملنے والے تھے۔ حاشر گاڑی اسی پارک کے باہر روکتے ہوئے ساحل کی طرف مڑا۔ چل تو اب یہیں اتر جا اور یہ میرا موبائل لے جا، ہم بھی اندر آ رہے ہیں۔ حاشر نے اپنا موبائل اس کو پکڑایا۔ ساحل بہت مشکل سے اپنا عبایا سنبھالتا ہوا گاڑی سے اترا۔ تنگ جوتوں کی وجہ سے اس کو چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا پارک کے اندر چلا گیا۔ دن کا وقت ہونے کے باعث پارک اس وقت بالکل تقریباً خالی تھا۔ گھنے درختوں کے سائے تلے سنگ مرمر کی بینچز جا بجا لگی ہوئی تھیں۔ اس نے گیٹ سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے لگی بینچ منتخب کی اور اس پر بیٹھ کر ساحل عرف حنا امان کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب کافی دیر تک وہ نہ آیا تو مجبوراً حنا نے خود فون کیا، جو دوسرے رنگ پر اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم امان، آپ کہاں ہیں؟ کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے امان کے رابطہ بحال کرتے ہی سوالات کی بوچھار کر دی۔ وعلیکم السلام۔ ارے جناب سانس تو لیں، میں بس پہنچ گیا۔ ویسے میں آپ کو پہچانوں گا کیسے؟ امان نے شوق سے لہجے میں پوچھا۔ میں پارک کے گیٹ سے تھوڑی دور عبایا پہنے بینچ پہ بیٹھی ہوں، یا ویسے بھی لوگ نہیں ہیں تو میں آپ کو آرام سے نظر آ جاؤں گی۔ ویسے میں نے تو آپ کو دیکھا ہوا ہی ہے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ اوکے بس میں آیا۔ امان نے یہ کہہ کر کال منقطع کر دی اور سیل فون اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے ہی لگا۔ اس کی نظر سامنے بینچ پر بیٹھی لڑکی پر پڑی جو موبائل استعمال کر رہی تھی۔ امان نے سر سے پاؤں تک ایک نظر اس عبایا پہنی لڑکی کو دیکھا اور مسکرا کر اس کے پاس جا کر گلا کھنکارا، جس پہ ساحل عرف حنا نے موبائل سے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے امان کی طرف دیکھا۔ اس طرح سے موبائل بیگ میں رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکر ہے امان آپ آ گئے، کیسے ہیں آپ؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، اتنی دیر بھی بھلا کوئی انتظار کرواتا ہے کیا؟ اس نے شکر ادا کرتے ہوئے ایک ادا سے اس سے شکوہ بھی کیا۔ میں تو بہت پیارا ہوں، اینڈ سوری بس ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی آنے میں۔ خیر آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ویسے شکر ہے آپ کا دیدار بھی نصیب ہوا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کی فیملی کی وجہ سے کبھی میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکوں گا۔ امان اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے خود بھی اس سے قدرے فاصلے پر بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس دیکھ لیں آپ کے لیے آج ٹائم نکال ہی لیا، یقین کریں بہت مشکل سے چھپ چھپا کے آئی ہوں۔ بات کرتے ہوئے ساحل کی نظر سامنے درخت کی آڑ میں چھپے حاشر اور سمر پہ پڑی، جو اس کو ہاتھ کے اشارے سے سن گلاسز اتارنے کا کہہ رہے تھے۔ ساحل نے ان کا اشارہ سمجھ کے ایک ادا سے اپنا چشمہ اتار دیا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا آج بھی آپ نہیں آئیں گی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گی نہ آنے کا، لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر یقین کریں مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ امان نے مسکرا کر گھمبیر لہجے میں اس کے قریب قدرے سے جھک کے کہا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اسے یوں معاشقہ لڑاتے دیکھ لیتے تو شاید نہیں، یقیناً اس کی شامت پکی تھی کہ ان دونوں کو ہی یوں عوامی جگہوں پر عاشقی جھاڑنا قطعی پسند نہیں تھا، مگر انہیں کیا علم کہ بیچارہ امان کس کے عشق میں پڑ گیا تھا۔ بس آپ کی محبت نے مجھے آنے پر مجبور کر دیا اور میں گھر والوں سے چھپ کر آ گئی، اس کی جانب دیکھ کر آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ویسے یہ گلوز کیوں پہنے ہیں آپ نے؟ امان نے اس کی ہاتھوں کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ وہ اصل میں جب بھی باہر جاتی ہوں تو گلوز پہن لیتی ہوں تاکہ ہاتھ خراب نہ ہوں، اس نے جلدی سے گڑبڑاتے ہوئے بات بنائی۔ اوہ ہاں یہ تو ہے، اچھا کرتی ہیں آپ جو گلوز پہن کے نکلتی ہیں، اس نے تائید کرتے ہوئے سراہا۔ ارے ہاں یہ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ امان نے ہاتھ میں پکڑا پیپر بیگ حنا کی طرف بڑھایا۔ واو یہ میرے لیے ہے، اس کے لہجے سے حیرانی کے ساتھ خوشی جھلکی تھی۔ ہاں جی آپ کے لیے ہی ہے یہ تحفہ، امان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کھول کر دیکھ لوں؟ حنا نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ کا ہی ہے ڈیئر، اتنی جلدی بھی کیا ہے، آرام سے دیکھ لینا، امان کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ویسے آپ کے چہرے کا دیدار تو نہیں ہو سکا، لیکن آپ کی خوبصورت سی آنکھیں دیکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ ان کی شان میں کچھ قصیدہ گوئی کی جائے۔ امان اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں کو دیکھ کر معنی خیزی سے گویا ہوا۔ جی ضرور ضرور، دوسری طرف سے شرمانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ آپ کی یہ جھیل سی آنکھوں نے مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیا ہے، بس اگر آپ اپنی آئی برو بھی بنوا لیتے تو جناب ساحل صاحب آپ بالکل پاپا کی پری لگتے۔ امان نے شاعرانہ انداز میں اس کے نزدیک جھک کر بولتے ہوئے اپنی آخری بات پہ دانت پیسے تھے
ساحل جو اس کے تعریفی کلمات سننے میں مہو تھا ایک دم چونک کر امان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کون ساحل؟ اس نے نظر چراتے ہوئے گڑبڑا کر پوچھا۔ بس کر دے کمینے، تو کیا سمجھتا ہے امان کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے؟ اس نے خوخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کا نقاب کھینچا۔ امان سیال کو شاید بہت ہلکا لے لیا تھا اس کے دوستوں نے، اور یہ درخت کے پیچھے پاپا کی پری کے بھائی جو چھپ کر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا یہاں آ جائیں شرافت سے۔ امان اونچی آواز میں بولا تو سمر اور حاشر بھی ہونک بنے سامنے لگے درخت کے پیچھے سے نکل آئے۔ ابے یار، تجھے یہ سب کیسے پتا اور ہمیں کیسے دیکھ لیا تو نے؟ حاشر کی تو کسی طور حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹا جی، تم لوگوں کو تو میں نے تبھی دیکھ لیا تھا جب میں پارک کے اندر آیا تھا، مگر اس وقت اس لیے کچھ نہیں کہا کہ چلو تھوڑا سا مس ہینا کے ساتھ گفت و شنید ہو جائے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ ان تینوں کے تاثرات دیکھ کے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ سمر کے نکاح والی رات جب تم نے مجھے میسج کیا تھا اپنے دوسرے نمبر سے، اس وقت تو مجھے لگا کہ شاید واقعی کوئی لڑکی ہے، مگر مجھے کچھ شک ہوا تو میں نے پتہ لگانے کے لیے ایبک سے تمہارے اس نمبر پہ کال کروائی تھی جو تم نے ہی ریسیو کی تھی، جس سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نہیں بلکہ تمہارا نمبر ہے۔ اور اس کے بعد اس دن تمہارے گھر آنے سے پہلے جو کال تمہارے موبائل پہ آئی تھی وہ میں نے ہی چیک کرنے کے لیے کی تھی۔ مجھے پیچھے سے ساحل اور سمر کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، بس میں بھی بہانے سے چلا آیا تمہارے پاس۔ اس روز تم لوگوں کا سارا پلان میں نے سن لیا تھا۔ امان نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے حاشر کو ساری تفصیل بتائی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سمر اور ساحل بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے سب سن رہے تھے۔ وہ جو امان کا حیران و پریشان چہرہ دیکھنے کے متمنی تھے، اب خود کی شکلیں دیکھنے لائق تھیں کہ ان کا منصوبہ انہی پہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ مگر تجھے کیسے پتہ چلا کہ لڑکی کی آواز میں کون ہے؟ ساحل نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو شاید بھول گیا یہ بات، مگر مجھے یاد ہے 2 سال پہلے تو نے میرے سامنے ایک لڑکے کو تنگ کرنے کے لیے پہلے لڑکی بن کے بات کی تھی، مگر اس کے بار بار کال آنے پہ اپنی اصل آواز میں اس کو خوب سنائی تھی۔ بس اسی لیے تیری زنانہ آواز تو میں سنتے ہی فوراً پہچان گیا تھا، اور اس ملاقات کا ذکر بھی بالخصوص میں نے تم لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ مجھے پتہ تھا تم لوگ ساحل کو ہی بھیجو گے اس کی آواز کی وجہ سے۔ اس کی یہ بات سن کے تو ساحل نے دانتوں تلے زبان دبائی، جبکہ حاشر اور سمر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب سر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس تم تینوں اپنی خیر مناؤ، اس کی سزا تو تم تینوں کو ملے گی۔ امان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابے چل، زیادہ یہ دھمکیاں مت دے ہمیں، تیری دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں ہم۔ سمر نے ہاتھ گھماتے ہوئے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ چلو یہ تو وقت بتائے گا کہ امان سے پنگا لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اور محترمہ ہنا صاحبہ، آپ تو اپنی خیر منائیے، بہت محنت کر رہے تھے نا آپ اپنی نہ ہونے والی ساس کو ہونے والی ساس بنانے کے لیے۔ اب دیکھنا کیا ہوگا، کیسے بنتی ہیں وہ تیری ساس۔ وہ معنی خیزی سے گردن ہلا ہلا کر اس کو تنبیہ کرنے لگا۔ ساحل کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہونے لگا تھا۔ کیا کرنے والا ہے تو؟ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ امان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ بس دیکھتے جاؤ، وہ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ یار ہم نے بس یہ چھوٹا سا مذاق کیا تھا، تم تو سیریس ہو گئے ہو۔ بلکہ یقین کرو میں نے تو حاشر کو منع بھی کیا تھا کہ مت کرو ایسا، ختم کر دو اس کھیل کو اور امان کو بتا دو، مگر یہ نہیں مانا۔ دیکھنا پلیز، اچھا دوست نہیں کیا میرا؟ ساحل کی تو جان پہ بنائی تھی۔ وہ سارا ملبہ حاشر پہ ڈال کے امان کو منانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری جان کے ٹوٹے، تو نے میرے کنوارے جذبات سے کھیلا ہے، مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر، اس لیے میں بھی بس چھوٹا سا مذاق کرنے والا ہوں جو آج شام تک تجھے پتہ چل جائے گا۔ امان نے اپنا ایک بازو ساحل کے کندھے پہ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک دبائی۔ اچھا میں چلتا ہوں، دراصل ایک ضروری کام ہے، خدا حافظ۔ امان آنکھیں مٹکاتے ہوئے بول کر اپنی انگلیوں میں چابی کا گچھا گھماتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے نکل گیا۔ باقی تینوں گرنے کے انداز میں اسی بینچ پر براجمان ہو گئے جہاں کچھ دیر پہلے امان اور ہنا بیٹھے تھے۔ ایویں لگائے تو پریشان نہ ہو، سمر نے ساحل کو تسلی دیتے ہوئے گردن جھٹکی۔ ارے یار اس سے کچھ بعید نہیں، اسے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ اتنی آسانی سے ہمیں بخشنے والا نہیں ہے، یہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ساحل امان کی فطرت سے واقف ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ کہا تھا نا تم لوگوں سے مت کرو، مگر تم لوگ نہیں مانے۔ اب مجھے فکر ہو رہی ہے، نہ جانے یہ کیا کرنے والا ہے۔ میری ساس کے بارے میں بات کر کے گیا ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ساحل کے چہرے سے واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، مت پریشان ہو۔ ارے یہ کیا ہے؟
سمر اب بھی غیر سنجیدہ سا اس کو تسلی دے رہا تھا جب اچانک اس کی نظر بینچ سے پڑے پیپر بیگ پہ پڑی۔ یہ امان لایا تھا، کہہ رہا تھا میرے لیے، مطلب حنا کے لیے لایا ہے۔ ساحل نے وضاحت کی۔ اچھا واہ، پھر یہ دیکھو تو صحیح۔ سمر کے لہجے میں اشتیاق در آیا۔ حاشر بھی دیکھنے کے لیے قریب آ گیا تھا۔ ساحل نے سر ہلاتے ہوئے اس بیگ میں جھانکا جس میں بڑی سائز کا ایک چوکور ڈبہ تھا جو بہت خوبصورت سی پیکنگ میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے وہ باہر نکال کر کھولنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ساحل نے گفٹ پیپر اتار کر اس ڈبے کو کھولا، اس میں سے ایک اسپرنگ پنچ سیدھا آ کر اس کی ناک پہ لگا تھا۔ آہ، یہ کیا؟ اپنی ناک پکڑے وہ چیخا۔ حاشر اور سمر بھی ایک دم پیچھے ہو گئے۔ اس ڈبے میں ایک پرچی بھی تھی جس پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا، امید ہے مس حنا آپ کو گفٹ پسند آیا ہوگا۔ تینوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ امان وہ بلا تھی جس کی نظروں سے بچنا ان کے لیے ناممکن تھا، مگر وہ شاید یہ بات بھول گئے تھے۔ اب آنے والا وقت ان کی امان کے ہاتھوں کیا درگت بنانے والا تھا، وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ جی تو کیسی لگی آپ کو قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔